الحمد لله ذي المجد والعلا. الحمد لله الخبير المتعال. الحمد لمن وأولى وأعلى وأرفع. الحمد لمن قدر خيرا وفضل. والشكر لمن صور حسنا وجمال. فرد صمد عن صفة الخلق. بريء نبوي خلق الخلق كمال. ونشهد أن لا إله إلا الله. ونشهد أن سيدنا وسندنا وسرمدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيقنا وشفيعنا وشفاء صدورنا وإمامنا وأحبنا وحبيبنا وطبيبنا ورفيقنا وشفيقنا وجميلنا ومنيرنا وأجملنا أكملنا أعلانا أولانا أتقانا أجلانا محمدا صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين. بعد السلام معزز الاحترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احباب شام، شوال المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے.
اور ان قریب کوئی عظمتوں، سعادتوں اور برکتوں والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ جس کی آمد سے پہلے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، قد اظلکم شہر عظیم۔ بڑا لمبا خطبہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی رمضان کے آنے سے پہلے رب کے رسول نے لوگوں کو رمضان کی عظمتیں بیان کی تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو رمضان کی قدر و منزلت ہے، جو رمضان کا ادب و احترام ہے، جو رمضان المبارک کی شان ہے، اس کے اندر جو رب کی کرم نوازیاں ہیں، جو رب کی نوازشیں ہیں، جو رب کی عنایات ہیں، جو رب کی طرف سے اجر ملتا ہے، اس سب کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے دلوں میں اس رمضان کی محبت پہلے سے زیادہ پیدا ہو جائے، لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ اور ادھر نبی کریم علیہ السلام نے ایک جگہ پہ فرمایا، رجب شہر اللہ وشعبان شہری ورمضان شہر امتی۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی اس ماہ ذیشان کے اندر اللہ اتنا کرم نوازیاں کرتا ہے، اتنا فضل فرماتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم آسمانی دنیا پہ پہلے دن سے آ کے روزانہ آواز لگاتا ہے، الا من مستغفرین فاغفر لہ، الا من مسترزقین فارزقہ، الا من مبتل فعافیہ۔ رب کریم پکار پکار کے کہتا ہے مجھ سے مانگو، آج جو بھی مانگو کہ میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ چاند رات تک جاری رہتا ہے، یعنی شوال کے پہلے دن تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ رب خود بلاتا ہے، رب خود آوازیں لگاتا ہے، مجھ سے مانگو، جو بھی مانگو کہ میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ کوئی انسان جب رمضان کے اندر قیام کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، غف ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اتنی عظمتیں اس مہینے کی، اتنی شان اس مہینے کی ہے کہ ادھر تو خدا خود بلا کے کہتا مجھ سے مانگو، اور ادھر جب کوئی رات کو قیام کرتا ہے، نماز تراویح پڑھتا ہے، پھر رب کیا کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ کتنی سعادتوں والا مہینہ ہے، اور رب نے کیا بتایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یہاں پہ یا ایھا الناس نہیں کہا، عام لوگوں کو رب نے مخاطب ہی نہیں کیا، مخلوق ساری خدا کی ہے، لیکن جب روزے کی طرف بلایا، جب روزے کا حکم صادر فرمایا تو رب نے صرف مومنوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے۔ اور یہ خیال کرنا، تمہارے دل میں یہ شاید خیال آ جائے کہ صرف تمہارے اوپر ہے، نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس میں بھی فائدہ تمہارا ہے، رب کو کوئی ضرورت نہیں کسی کے بھوکے رہنے سے، کسی کے پیاسے رہنے سے رب کو کوئی غرض نہیں۔ رب فرماتا ہے یہ تمہیں میرے ایک مخصوص وقت کے لیے
جو پابند کیا ہے اس لیے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارا فائدہ ہو، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اگر لفظ صوم پہ غور کریں، اس کا معنی ہے رک جانا۔ روزے کا لغوی معنی یہ ہے رک جانا، باز آ جانا۔ اب کس چیز سے رکنا؟ ایک مخصوص وقت کے اندر، مخصوص ایام میں رب کی حلال کردہ چیزیں، ان سے رب کے حکم کے مطابق باز رہنے والا روزہ دار کہلاتا ہے۔ وہی چیزیں جو انسان غیر رمضان میں کھاتا ہے وہی کھانا، وہ ساری حلال چیزیں اب آنکھوں کے سامنے پڑی ہے، سامنے موجود ہے، منہ میں دانت موجود ہے، کھا سکتا ہے، اتنی طاقت بھی ہے، سکت بھی ہے، سب کچھ سامنے موجود ہے، لیکن مسلمان نہیں کھاتا۔ سحری سے لے کر افطاری تک وہ ساری نعمتیں آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود ان کو نہیں کھاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب نے وہ چیزیں اس وقت کے لیے اس کے لیے ممنوع قرار دی ہے، اس کے لیے حرام ہو گئی یہ چیزیں کھانا، جائز نہیں ہے، وہ نہیں کھا رہا۔ تو انسان غور تو کرے ذرا کہ جو حلال چیزیں رب مخصوص وقت میں تمہیں کھانے سے روکتا ہے تو مسلمان رک جاتا ہے، تو وہ مسلمان روزے دار کہلاتا ہے، وہ مسلمان رب کا بندہ کہلاتا ہے، اس کو تقویٰ ملتا ہے، اس کو نیکیاں اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو وہ چیزیں جو رب نے ویسے ہی حرام کی ہوئی ہے، جو چیزیں ویسے ہی حلال نہیں ہے، جو چیزیں ویسے ہی جائز نہیں ہے، وہ انسان جب کھائے گا تو وہ رب کو کیسے پسند آئے گا، اس کو رب کیسے پسند کرے گا؟ روزے کا تو معنی یہ ہے بچ جانا، رک جانا۔ اب کن چیزوں سے رکے گا؟ غیبت کرنے سے، انسان جھوٹ بولنے سے، رشوت لینے سے، سود کھانے سے، کسی کا حق دبانے سے، کسی کے اوپر ظلم کرنے سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے، ہر برائی سے رک جانے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ اب روزے کے لغوی معنی بچنا ہے، رکنا ہے۔ تو اب انسان اگر غور کرے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دو عورتیں تشریف لائیں، جب وہ آئی صحابیہ تھی، نبی کی بارگاہ میں آئی تو انہوں نے عرض کیا ہمارا روزہ ہے۔ نبی کریم تمہارا تو روزہ نہیں ہے۔ عرض کرتی ہے ہمارا روزہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا تو روزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے سحری کی تھی، اس کے بعد ابھی تک ہم نے کچھ نہیں کھایا پیا، ہم تو روزے کی حالت میں ہیں۔ میرے آقا کا اچھا الٹی کر کے دکھاؤ، کہہ کرو یہاں پہ۔ جب انہوں نے کہہ کی تو اس الٹی کے اندر، اس کہہ کے اندر گوشت کے ٹکڑے موجود تھے، گوشت موجود تھا۔ میرے آقا کہا یہ کیا ہے؟ حیران ہو گئی رسول اللہ ہم نے تو سحری میں بھی گوشت نہیں کھایا، یہ گوشت کہاں سے آیا؟ پتہ ابھی کچھ دیر پہلے جو تم غیبت کر کے آئی ہو نا، یہ وہ تم نے رب کا فرمان نہیں سنا کہ اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جو کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے، اچھا غیبت ہوتی کیا؟ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ جب کسی کو منع کرے کہ بھائی آپ کسی کے عیب کیوں بیان کرتے ہو، کسی کی برائیاں اس کی پیٹھ پیچھے کیوں بیان کرتے ہو، وہ کہتے ہیں میں تو سچ بیان کر رہا ہوں، میں تو حق بیان، کیا یہ اس کے اندر برائی نہیں ہے؟ کیا یہ اس کے اندر عیب نہیں ہے؟ تو میرے بھائی اسی کو غیبت کہا جاتا ہے، جس کو آپ سچ سمجھ کے اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کر رہے ہو، یہی غیبت ہے۔ اگر وہ عیب، وہ نقص، وہ گناہ اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر تم بیان کرو تو یہ تو الزام ہے، پھر تم اس میں الزام لگا رہے ہو۔ غیبت ہے یہ کہ وہ چیز اس کے اندر موجود ہے، تب اس کی پیٹھ پیچھے تم بیان کر رہے ہو، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں قرآن کے اندر موجود ہے، نبی کے فرمان میں موجود ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ سگے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو یوں ہوتا ہے کہ جہاد سے واپسی پہ آتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام آگے چل رہے، کچھ صحابہ پیچھے گئے، دو صحابہ نے آپس میں حضرت مائل اسلمی کے بارے میں باتیں کی، جب ان کو سنسار کیا گیا۔ وہ ایک بڑا واقعہ میں شہر کے سامنے میں نے بیان کیا تھا، جب صحابہ نے آپس میں باتیں کی، رجم القلب، یعنی ان کو ایسے مارا کہ کتے کو مارا جاتا ہے معاذ اللہ،
اب اسلام کی حدود تو اس لیے کہ گناہ گاروں کو پاک کرنے کے لیے، لیکن وہ واقعہ ان کے سامنے ہوا تھا، سنسار کیا گیا تھا، وہ اسی میں جان گوشت فرما چکے تھے۔ جب نبی کریم ان کی یہ باتیں سنی، اب خاموشی سے آگے چلتے رہے۔ کچھ دیر آگے چلنے کے بعد مردہ گدا پڑا ہوا نظر آیا، تو نبی کریم نے دونوں صحابہ کو گویا ورنہ قریب آؤ، جب وہ قریب آئے ورنہ اس کا گوشت کھاؤ۔ اب صحابہ حیران ہو گئے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حرام کھانے سے منع کیا ہے اور یہ مردار پڑا ہوا ہے، آپ اس کا ہمیں حکم دے رہے کہ کھائیں، وجہ کیا ہے؟ میرے آقا تو ابھی جو کام تم کر کے آئے ہو، ابھی تم میرے صحابی کی جو غیبت کر کے آئے ہو، اس کا گوشت جو تم اس کا گوشت جو ہے اس گناہ سے بڑا گناہ نہیں ہے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے جو تم کر کے آئے ہو۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا۔ تو یہ رمضان روزے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے باز آ جائے، ان چیزوں سے بچ جائے۔ آج لوگ کرتے کیا ہیں کہ جی ہم مزدوری کر رہے ہیں، ہم مزدور آدمی ہیں، کام بڑا مشکل ہے اس لیے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو میرے آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، کسی جگہ پہ ایسی بات نہیں پڑھی کہ روزہ ان لوگوں کے لیے جو دفتر میں بیٹھتے ہو، جو آرام کی ڈیوٹیاں کرنے والے ان کے لیے روزہ ہے، مزدوروں کے لیے روزہ نہیں۔ یہ آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھا۔ نبی کریم کے صحابہ کے دور میں تو آفس تو تھی ہی نہیں، وہ تو مزدوریاں کیا کرتے تھے۔ تو روزہ جو رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سارے ایمان والوں پہ فرض ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے، وہ روزہ رکھنا چاہیے اس کو۔ آج تو افسوس کی بات ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رمضان میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ دو ہے، ایک دن کو روزہ رکھنا، دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا۔ کون سی؟ دن کو روزہ رکھنا اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرنا۔ اللہ تعالیٰ سارے قرآن پڑھے اور کثرت کے ساتھ پڑھے، عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ قرآن پڑھے، ہر ایک کو چاہیے تو یہ، لیکن آپ غور تو کریں کہ اسی رمضان کے مہینے میں جب رات کو تراویح کا ٹائم آتا ہے تو مساجد کے اندر چند بوڑھے نظر آتے ہیں، نوجوان تو مسجدوں میں ملتے نہیں ہیں نماز تراویح پڑھنے کے لیے، وہ باہر کھڑے ہوتی ہیں اور نبی نے بتایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اکثر مساجد میں مجھے اس مدرسے سے کہا گیا کہ یہ حفاظ موجود ہے مدرسے کے اندر، لیکن ابھی تک لوگوں نے تراویح کے لیے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اب شعبان کے آخری دن ہے اور مدرسے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حفاظ موجود ہیں، تراویح پڑھانے والے موجود ہیں، لیکن ابھی تک لوگوں نے رابطہ ہی نہیں کیا کہ تراویح کوئی پڑھائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر جگہوں پہ یہ نیا ٹرینڈ چل گیا کہ یہ صورتیں پڑھ دیا، کیوں جی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، زیادہ دیر کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے، شناختی کارڈ بنوانے کے لیے 6 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا منظور ہے، پاسپورٹ بنانے کے لیے 10 گھنٹے لائن میں کھڑا ہونا منظور ہے، یورپ کے طلبے چاٹنے کے لیے لائنوں میں کھڑا ہونا قبول ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے گھنٹہ قبول نہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں تراویح میں جب قرآن پڑھیں گے ٹائم زیادہ لگے گا، ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مجھے بتائے جو انسان اس ٹائم پہ نماز تراویح میں کھڑا نہیں ہو رہا، وہ کس امید میں رب سے یہ توقع کرتا ہے کہ قیامت کے دن رب اس کو اوپر عرش کا سایہ رکھے گا؟ رب کریم فرمایا کہ کوئی نوجوان میں اس میں بھی بات کی تھی کہ جوان اگر جوانی میں توبہ کرے تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ میسر نہیں آئے گا اس جوان کو اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب وہ جوان رات کو تراویح نہ پڑھے، باہر جا کے دوستوں میں بیٹھ کے پوری رات گزار دے، 15 ہزار کی مزدوری کے لیے ساری رات کھڑا ہو کے سیکورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے، ساری زندگی کھڑے ہو کے مزدوری کر کے اپنی دنیا کمائے،
اور رب کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے اندر بھی 1 گھنٹہ بنا کھڑا نہ ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ میں کامل ایمان والا ہوں، میں کامل مسلمان ہوں، اور جو تراویح پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ادھر جو تراویح پڑھتے باہر نکلتی ہے وہ کہتے ہیں بس سب سے بڑے مسلمان ہم ہی ہیں، باقی جو مسلمان ہی نہیں ہے انہوں نے تو نماز جو تراویح کی نہیں پڑھی، ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ قیمت نہیں تو کیا چیز ہے؟ یہ بھی تو قیمت ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اپنے لیے، اس کا اجر ملے گا خود آپ کو، لیکن جو بہن ہے آپ نے یا تو ان کو پر ڈوبیاں اٹھانی شروع کر دی، آپ نے ان کے خلاف بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا، زبان درازیں شروع کر دی، کسی کو کیا کچھ نہیں کہا جاتا، سب کچھ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم بڑے حاجی، ہم بڑے نمازی بن گئے۔ تو تمہاری نماز تمہارے لیے ہے، جو نہیں پڑھتا اس کو دعوت دینا تمہارا کام ہے، اس کی عیب بیان کرنا تمہارا کام نہیں ہے، اس کی برائیاں بیان کرنا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام بطور مسلمان یہ ہے کہ اگر جو نہیں آتا مسجد اس کو مسجد میں لے کے آؤ، اس کو دعوت دو، اس کے عیب مت بیان کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنا بڑا اجر ہے، اور اسی وجہ سے نبی کریم نے رمضان کے آنے سے پہلے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا تھا، شعبان کے آخری دن میں اتنا طویل خطبہ دیا جس میں رب کریم نے کہا کہ اس کے اندر جو پہلے 10 دن ہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، جو درمیان کے 10 دن ہیں اس میں رب معاف کر دیتا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو آخری 10 دن ہیں اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور رب آسمانی دنیا پہ آ کے پکار کے کہتا ہے آؤ مجھ سے طلب کرو، آؤ مجھ سے مانگو۔ تو انسان کو اگر یہ موقع مل جائے، یہ رب کی کرم نوازی نہیں تو کیا ہے؟ آج میں نے پہلے یہ بات کی، کچھ اکثریت میں آپ دیکھیں یہ نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ جی مجھ سے روزہ رکھا نہیں جاتا۔ یہ نوجوانوں کو بعض کو میں نے یہ جملے کہتے سنا کہ جی کیا کریں جی بس مجبوری ہے، میں روزہ رکھ ہی نہیں سکتا۔ کون سی اتنی بڑی آفت آ گئی کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ بات ذہن میں رکھیں، میں نے پہلے یہ کہا کہ رب نے جو چیزیں حلال کی ہے ہمارے اوپر، اب مخصوص ٹائم میں وہ انسان نہیں کھاتا، سامنے موجود ہے لیکن افطاری تک نہیں کھاتا تو رب اجر دیتا ہے، رب گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ انسان کھا رہا ہے، ہاتھ تو اس کے سلامت ہے، دانت تو منہ میں سلامت ہے، وہ کھا رہا ہے، لیکن وہی خدا اگر یہ کھانے کی طاقت واپس دے دے، ہاتھ تمہارے چلنے کے قابل نہ رہے، تمہارے دانت چبانے کے قابل نہ رہے، تو کیا کرو گے؟ کیا تم نے کئی لوگ اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھے کہ کروڑوں کی جائیداد ہونے کے باوجود جب بستر پہ لے کے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر تو خوراک کی نالیاں لگی ہوتی ہیں، صرف گلوکوز اندر جا رہا ہوتا ہے، ان کو نالی کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے، سامنے موجود ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ نہیں کھا سکتے۔ کیوں نہیں کھا سکتے؟ کہ رب نے طاقت ہی نہیں دی، رب نے اسے وہ طاقت واپس لے لی ہے۔ سامنے ہونے کے باوجود، چیزیں حلال ہونے کے باوجود، وہ چیزیں جائز ہونے کے باوجود وہ انسان کھا نہیں سکتا۔ تو پھر جب خدا منع کرتا ہے تو وہ مسلمان نہ رکے۔ افسوس اس مسلمان پہ جو ڈاکٹر کے کہنے کے اوپر میٹھا کھانا چھوڑ دے، جو ڈاکٹر کے کہنے پہ چاول کھانا چھوڑ دے، جو ڈاکٹر کے کہنے پہ گوشت کھانا چھوڑ دے، اور رب کے کہنے کے اوپر 6 سے 7 گھنٹے وہ بھوکا نہ رہے۔ اور کچھ لوگوں سے جب آپ یہ بات کریں وہ کیا کہتے ہیں آگے؟ لیکن یہ کھانا بھی تو سنت ہے، کھانا بھی تو نبی کی سنت ہے، ہم تو نبی کی سنت سمجھ کے کھاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کھانا نبی کی سنت ہے، لیکن بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ سنت کیوں نہیں یاد آتی ہمیں؟ بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس جب بھی کبھی کوئی بندہ سوالی آتا، یعنی کوئی دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے آتا، اب تو یہ بھی بڑا المیہ ہو گیا نا کہ لوگ دین سیکھتے ہی نہیں ہیں، علماء سے لوگ مسائل پوچھتے ہی نہیں ہیں، شرم آتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ہم کیسے مسئلہ پوچھ لیں، ہماری انسان نہ ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم کے بعد جب بھی کبھی کوئی بندہ دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، آپ پہلے دسترخوان بچھا لیتے، پہلے اس کو کھانا پیش کرتے، پھر مسئلہ بتایا کرتے تھے۔ آج تو خیر علماء بھی ایسے ہیں نا، وہ بات بھی ایسے نقلے سے کرتے ہیں، کوئی ایک کے بعد دوبارہ مسئلہ پوچھے تو ان کو بھی پریشانی ہو جاتی ہے کہ کیوں دوبارہ بار بار پوچھ رہا ہے۔
اب جبکہ دین سکھانے کا طریقہ یہ تھا کہ فاروق اعظم کے بعد جب کوئی دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے آتا پوچھتا آپ دسترخوان بچھاتے اس کو پہلے کھانا کھلاتے پھر دین کا مسئلہ بتاتے. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب آپ کے پاس آئے آپ آج دین سیکھنے کھلاؤں گا انشاءاللہ. بالکل میں کھلاؤں گا, آپ کے دل کی بات میں سمجھ گئے. بات یہ کہ جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے مسئلہ بتا دیا, کھانا نہ کھلایا. مسئلہ بتا دیا, کھانا نہ کھلایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کر دیا فاروق اعظم سے, ہے عمر بن خطاب آج تک کبھی ہوا نہیں ایسے, جب بھی کبھی دین کا مسئلہ آپ سے پوچھنے کے لیے آیا آپ نے کھانا پہلے کھلایا, آج آپ نے مسئلہ بتا دیا کھانا نہیں کھلایا. آپ نے فرمایا آپ کو کھانا کیسے کھلاتا کہ میں نے کل سے خود نہیں کھایا, کل سے خود بھوکا ہوں. چلے ہم مسئلہ پوچھنے چلتے ہیں صدیق اکبر کے پاس. اب دونوں ساتھ ہیں, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے. جب ان کی بارگاہ میں آئے ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی کھانا نہیں دیا, آپ نے بھی مسئلہ بتا دیا, جبکہ آپ کی بھی طبیعت یہ تھی کہ جب بھی کبھی کوئی دین کا مسئلہ پوچھنے آتا آپ پہلے کھانا کھلاتے پھر مسئلہ بتاتے. اب یہ ہوا کہ آپ نے بھی کھانا نہیں دیا, مسئلہ بتا دیا. تو جب صحابہ فاروق اعظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا تو آپ فوراً سمجھ گئے. فرمایا کہ تم یہی پوچھنا چاہتے ہو کہ کھانا کیوں نہیں پیش کیا, آج دوسرا دن ہے میں نے خود کھانا نہیں کھایا, اس نے تمہیں مسئلہ بتا دیا کھانا نہیں دیا. اب تینوں ہستیاں اکٹھی ہو کے میرے آقا کی بارگاہ میں مسئلہ پوچھنے کے لیے. اندر بات یہ تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی, وہ کھانے کے لیے آئے تھے لیکن مانگنا جائز نہیں سمجھتے تھے. آج تو ہر بندہ اٹھ کے مانگنا شروع کر دیتا ہے, 10 سے سوال تلاش کر دیتا ہے, فوراً مانگنے لگ جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ جو انسان بغیر کسی اشد ضرورت کے کسی سے سوال کرے مانگے گا تو قیامت کے دن جب اٹھے گا اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا, پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. اتنا ذلیل کر کے اس کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. آج مانگنے والا جو بغیر اشد ضرورت کے کسی سے مانگے, اب وہ مانگتے نہیں تھے, بھوک لگی ہوئی تھی, دین کا مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے. جب تینوں جلیل القدر صحابہ نبی کریم کی بارگاہ میں گئے تو میرے آقا نے ان کو بات کرنے سے پہلے بتا دیا. فرمایا کہ آپ کو بھوک لگی ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. میرے آقا نے بتایا کہ تم صدیق اکبر کو بنا تم نے 2 دن سے کھانا نہیں نہ کھایا, کہ اے صدیق آج 6واں دن ہو گیا تو تیرے نبی نے بھی کھانا نہیں کھایا, آج 6 دن ہو گئے میں نے بھی کھانا نہیں کھایا. تو یہ سنت ہمیں یاد نہیں رہتی کہ بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے. کھانا ہمیں یاد آتا ہے کہ کھانا کھانا سنت ہے, یہ بھوکا رہنا بھی نبی کی سنت ہے. تو عزیزان گرامی یہ جو روزہ کا مہینہ آ رہا ہے رمضان کا, یہ اسی لیے ہے کہ رب اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے, رب اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. ایک تو اس لیے کہ رب تمہیں اجر دینا چاہتا ہے, رب تمہارے سال کے جو کیے گئے گناہ ہے ان کو معاف کرنا چاہتا ہے, تمہیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے, تمہارے اوپر اپنی نوازیاں مزید نازل کرنا چاہتا ہے, اور دوسرا تمہاری صحت کا بھی خیال رکھنا چاہتا ہے. آپ آزمائیں, جو انسان زیادہ کھانے والا ہو اس کو معدے کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے, اس کو مسائل زیادہ بڑھتے ہیں. جب کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس ہے وہ کہے گا کچھ دیر کے لیے کھانا چھوڑ دے آؤ, جن کا کھانا نہ کھائیں, کچھ دیر بھوکا رہ لیا آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہی طریقہ اسلام نے دیا ہے ہمیں کہ 1 مہینہ سال کے بعد جب تم پورا سال کھاتے ہو نا تو تمہارے لیور کے اوپر فیٹس بن جاتے ہیں, تمہارے وجود کے اندر چکنائی زیادہ ہو جاتی ہے, جس وجہ سے تمہارے پروسٹیٹ بنتی ہے, یورک ایسڈ زیادہ ہوتا ہے, کولیسٹرول تمہارا زیادہ ہو جاتا ہے, مسائل بڑھ جاتی ہے. جب تم 1 مہینے میں رب کو راضی کرنے کے لیے تم ایک مخصوص ٹائم کے اندر بھوکے پیاسے رہتے ہو تو فالتو چربی پگھل جاتی ہے, یورک ایسڈ برابر ہو جاتا ہے, کولیسٹرول کی زیادتی ختم ہو جاتی ہے. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کی صحت ٹھیک ہوتی ہے اور رب تمہیں اجر و ثواب بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ رب کی کرم نوازیاں ہیں, اپنے بندوں سے پیار کا اظہار ہے. لیکن آج بندے کیا کرتے ہیں, رمضان کے اندر بھی
وہ نیکیوں کا ایک جنون کچھ دنوں تک ہوتا ہے، کچھ دنوں تک۔ وہ شروع کے دنوں میں آپ مسجدوں میں دیکھیں بڑی مسجدیں بھری بھری نظر آتی ہیں، لوگ نمازوں کے لیے آتے ہیں، اور پھر 2-4 دن گزرتی ہے تو وہی روٹین کی نمازی مسجدوں میں رہ جاتی ہے، جو عام نمازی ہوتی ہے وہی نمازی رہ جاتی ہے۔ اور نماز تراویح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لوگ کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ آج کل تو میں نے پہلے کہا وہ نیا ٹرینڈ چل رہا ہے، سورتیں پڑھنی ہے۔ تو صحابہ نے نماز تراویح کے اندر سورتیں نہیں پڑھی تھی، وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، وہ رمضان میں 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک مہینے کے اندر 61 مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ نماز تراویح میں اور 2 مرتبہ، ایک مرتبہ دن میں اور ایک مرتبہ رات میں ویسے قرآن پڑھا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ کسی کے والدین فوت ہو جائے، جن کے زندہ نام کو سلامت رکھے، جن کے فوت ہو چکے اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے۔ اب جن کے والدین یا جو قاری فوت ہو جاتے اکثر کرتے کیا ہے؟ مدارس میں اب حفاظ کے ساتھ رابطے کیے جاتے ہیں، استاد جی بچوں کے لیے قرآن تو پڑھا دیں، سورہ یاسین کا ختم تو کروا دیں۔ میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، کرانا چاہیے، اچھی بات ہے، ان سے بھی پڑھوائے، ثواب وہ بھی ملتا ہے، لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس پہ غور کریں۔ ماں باپ ہو میرے، جنہوں نے ساری زندگی مجھے پال پوس کے بڑا کیا، اپنی ہر خواہش کو چھوڑ کے میری ہر ضرورت کو پورا کیا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے سارے ثواب کے لیے میں قرآن لوگوں سے مانگتا پھروں۔ یہ میری وفاداری ہے والدین کے ساتھ، یہ میرا پیار ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا بندہ کہ اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھ لے؟ میں نے پہلے کہا حفاظ سے پڑھانا گناہ نہیں ہے، مدرسے کے بچوں کو بلا کے پڑھانا گناہ نہیں ہے، ثواب ہے، اس کا بھی اجر ملتا ہے، لیکن اپنی وفاداری کہاں گئی؟ اپنے والدین سے، اپنی بہن بھائی سے آپ کی محبت کہاں پہ گئی؟ کیا آپ ان کے لیے کچھ دیر بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ صبح کو تلاوت نہیں کر سکتے؟ اس رب کی رضا بھی ملے گی۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، جب آپ کسی سے ختم کرواتے ہیں والدین کے لیے اس سارے ثواب کے لیے، تو آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ اس کا ثواب میرے والدین کو مل کر دیں، یہ دعا میرے والدین کے لیے کر دیں۔ لیکن جب اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھتی ہے، اس کو مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ جب اولاد پڑھتی ہے تو اس کے پڑھنے کے بدلے ہی خدا ان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے، بغیر مانگے ہوئے، بغیر دعا کیے ہوئے، اس لیے کہ اولاد کی عمل کا ثواب اس کے والدین کو فوراً پہنچ جاتا ہے۔ ادھر آپ مانگتے پھریں گے اور ادھر آپ پڑھیں گے تو رب فوراً اجر عطا فرما دے گا۔ تو یہ مہینہ رب نے جو دیا ہے، ایک ایک نیکی کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی، ایک نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب رب عطا فرماتا ہے۔ یہ کس لیے؟ آج کل افسوس تو یہ ہوتا ہے نا، ہم نے دین کو بانجھ سمجھ لیا، ہم نے دین کو مجبور سمجھ لیا ہوا ہے۔ ہم رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ کل ہفتے کو اتوار کو نہیں تو سوار کو روزہ ہوگا، لیکن کوشش زیادہ لوگوں کی ہوگی سوار کو اتوار کو نہ، ایک دن تو مزید بچہ نہ پڑھنے کے لیے۔ یہ ہمارا عملیہ، اور جب رمضان آتا ہے تو کوشش کی اللہ کرے 29 ہی روزے آئے، 30 پورے نہ ہو جائیں گے۔ بات یہ ہے، صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا سال روزے رہیں اور ہم پورا سال روزے رکھیں، ہم وہ طلب تو نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو دعا کریں یا اللہ 30 پورے روزے تو عطا فرما دے۔ اور پھر المیہ کیا ہے؟ ابھی رمضان آ گیا، ٹیلی ویژن کھل جائیں گے، رمضان ٹرانسمیشن شروع ہو جائے گی، ادھر سحری کا پروگرام آئے گا، ادھر افطاری کا پروگرام آئے گا، اور ہمارا نوجوان، ہمارے بزرگ، ہماری مائیں بہنیں ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں گی، ادھر افطاری کا وقت ہے، فروٹ سامنے ہے، وہ سامنے ٹی وی پہ دیکھ رہی ہے، کیا کر رہے ہیں جی؟ ہم مسائل سیکھ رہے ہیں، ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے جو سارا سال گانے گاتے رہے، وہ لوگ جو سارا سال کنجروں کی طرح ناچتے رہے، بےہودگی، عیاشی، فحاشی، عریانی سریعان ان کی ہوتی رہی، ایک مہینے میں ہم ان سے دین سیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں۔ اتنا بات سمجھے ہم نے اپنے دین کو، ہم نے اتنا کمزور سمجھے اپنے علماء کو کہ ان سے آپ دین نہ سیکھیں، ان سے آپ دین نہ پوچھیں پورا سال، اور جو رمضان کے مہینے میں کنجر ناچنے والے ان کے سامنے بیٹھ کے دین